لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں جواب دوں. میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے، اس سے بھی اچھا کھانا کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے، کولر ملا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے. نیچے آئے گا تو آپ کے لیے کاروبار میں شاید اس سے بڑی آسانی اور کوئی نہ ہو. اور پھر میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو آسان کاروبار اسکیم کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کے پاس وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ مجھے زمین کے لیے پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے زمین ہوگی تو کوئی کاروبار شروع ہوگا. اور زمین کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے جو ایسی چیز ہیں اور جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان میں ہم ان کو فری لینڈ دے دیں گے. وہ آئیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا ان کو کہ کوئی این او سیز، کوئی لائسنسز وہ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. کوئی ہمارے پاس بزنس پلانز بھی ریڈی ہیں. ہم نے سیکٹر وائز جو میں نے ظفر صاحب کو کہا کہ بزنس پلانز اپنے بنائیں، اور ان کو انڈسٹریز کو کہا کہ اپنے بزنس پلان بنائیں، تاکہ اگر کوئی نوجوان ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو بزنس پلان میں بھی اس کو ہیلپ کریں گے، تاکہ وہ جہاں پر اپنا سرمایہ لگائے وہاں پر اس کو کامیابی کے اس کے چانسز بڑھ جائیں. تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ جو جن حضرات کو کاروبار کے لیے آج قرضہ ملا ہے، اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت پڑی، پروفیشنل ایڈوائس کی ضرورت پڑی آپ کے اپنے متعلقہ کاروبار میں، تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو 0 ٹائم ہونا چاہیے، اسٹارٹنگ ٹائم. آج آئے، کل اپنا کاروبار شروع کر لیں. این او سیز بھی آتے رہیں گے، لائسنسز بھی آتے رہیں گے، اور زمین کی جو لیز ہے وہ بھی آتی رہے گی. تو میں اسی طرح جو ہمارا کسان کارڈ ہے، کسان کارڈ میں بھی کسانوں نے، نئے کسان آئے ہیں، کیونکہ کسان کارڈ آپ نے دیا ہے لوگوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ان کو سود فری قرضہ دیا ہے ایک کراپ کے لیے، ایک فصل کے لیے. سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی مڈل مین سے، یا جس کو کہتے ہیں آڑتی، اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. اب وہ 50 ارب روپے کی کسان کارڈ سے خریداری کی ہے کسانوں نے، جس سے انہوں نے بیج لیا ہے، جس سے انہوں نے پیسٹیسائیڈ لیا ہے، جس سے انہوں نے فرٹیلائزر لیا ہے. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہی ہیں، تو لوگ یہ 50 ارب کی خریداری کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ پہ جب اسکیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے، میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اسکیم کو اٹھائیں اور اسٹڈی کریں. کوئی اسکیم ایسی نہیں جو اس وقت فائلز میں. ہر اسکیم سے ماشاءاللہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ، بلکہ لاکھوں افراد، 5 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے کسان کارڈ. 2.5 لاکھ جو ہے ان کو مل رہا ہے، اور وہ مجھے 5 لاکھ سے اس کی تعداد 7.5 لاکھ کرنی پڑی. تو یہ 5 لاکھ جن کو مل گیا ہے وہ کیا گراؤنڈ پہ نہیں آئے ابھی تک؟ وہ 50 ارب کی خریداری بھی کر چکے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں، ینگسٹرز، جن کو جب ہم نے لائف سٹاک کارڈ دیا جس میں 2.25 لاکھ روپیہ ان کو مل رہا ہے، تو انہوں نے جانور خریدیں، اپنا ڈیری فارم بنایا، اور وہ انہوں نے قرضہ لیا اور وہ اپنا کاروبار شروع کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اسی طرح ہونہار اسکالرشپ میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے، ان کو چیکس مل چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 30,000 سے میں نے بڑھا کے اس کو 50,000 کیا ہے. فرسٹ ایئر کے بچوں کو ملا تھا، اب سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی، سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں، تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت لیپ ٹاپس بھی آ گئے ہیں، وہ بھی میں اب انشاءاللہ رمضان کے بعد جا کے لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز بھی میں کروں گی. اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی 750 سڑکیں جو پنجاب میں بن رہی، کل سے ان کے افتتاح بھی شروع ہو رہے ہیں. 3 4 5 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر یہ سڑکیں بن گئی ہیں، اربوں روپے کی سڑکیں ماشاءاللہ. کل میں نارووال جا رہی ہوں سڑک کا افتتاح کرنے کے لیے، سڑکوں کا افتتاح کرنے کے لیے، جو ہم نے چند ماہ کی مدت میں کمپلیٹ کی ہیں ماشاءاللہ. تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا، یا میرے خاندان کے ساتھ کیا، یا میری جماعت کے ساتھ کیا، یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا، اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں.
لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا، ان کا اے سی بند کر دو، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا، اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی، وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں، مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور مل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جواب دوں، میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی، کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے اس سے بھی اچھا کھانا کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو اے سی ملا ہوا ہے، کولر ملا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ ملک اب گھیراؤ جلاؤ انتشار گالی گلوچ بدتمیزی بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اگر اس وقت یہ ملک نے ترقی نہ کی تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اپنی ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی، جو لوگ مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، آپ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، 30% سے 38% پہ لے کے جانا، نالائکی کے انبار لگیں، بے حسی کے انبار لگیں تو یہ جو 38% پہ گئی ہے، لوگوں کا جینا محال ہو گیا، لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھو کہ اپنی حکومت میں تھے تو معیشت ڈبو دی، لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، انٹرنیشنل جو کمپنیز آئی ہوئی تھیں پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا تھا وہ سب نے اپنا کاروبار لپیٹا، اپنی انویسٹمنٹس ختم کی اور ملک سے واپس چلے گئے۔ یہ کیا چہرہ انہوں نے پیش کیا ہے پاکستان کا دوسرے ملکوں کے سامنے؟ تو اب جب کہ اپنی حکومت نہیں رہی، کیونکہ لڑائی کرنے کی عادت ہے، پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے، پاکستان کی اکانومی سے لڑ رہے تھے، اس کو خراب کر رہے تھے، پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر رہے تھے، اور اب جب لوگوں نے کان نہیں دھرے تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے، تماشا بن گیا۔ تو یہ جو آرٹیفیشلی کوئی ببل کریٹ کیا جاتا ہے نا، اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو فرق پتہ چل گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ کہ لوگوں کی اب انفلیشن کم نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمتیں، یہ ایک ایسا جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے مہنگائی کا باہر آ جائے، اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ یہ شکر کریں کہ نہ صرف مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی ہے، روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے، سبزیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے، ملک میں ترقی آ رہی ہے۔ پنجاب میں اکیلے اگر میں بات کروں تو 700 سڑکیں ہم بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر، اور کوئی یہ کبھی کہتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ سڑکیں جاہلیت کی حد ہے، اگر سڑک بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی تو کس چیز سے کرتی ہے؟ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی کرتی ہے، یا آگ لگانے سے ترقی کرتی ہے، یا پولیس والوں کے سر پھاڑنے سے ترقی کرتی ہے؟ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، نوجوان ہے پاکستان کے، انہوں نے بھی میری آواز پہ الحمدللہ لبیک کہا ہے، انہوں نے جو رسپانس مجھے دیا ہے، میں یونیورسٹیز میں گئی ہوں، 10 شہروں میں گئی ہوں، جو رسپانس مجھے پاکستان کی پنجاب کی خصوصاً یوتھ کی طرف سے ملا ہے، تو وہ میرے لیے تو ناقابل یقین تھا، اور میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ میڈیا اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے، یہ سارا کوریوگرافڈ ہے۔ تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ آئیں میرے کسی فنکشن میں یوتھ کے، آپ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں، سڑکیں اتنی ضروری ہیں، آپ اپنی جو بھی اپنا کاروبار لگائیں گے اس میں جو بھی آپ کی پروڈکشن ہوگی، جو آپ کی پروڈیوس